ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، چاہے جتنا بھی بڑا ہو۔ لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، جتنے کر لیں جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم اچھے انسان بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ اچھا، یہ اگلا سوال ہے بابا کہ یہ بھی ایک بہن ہے، احمد نام ہے ان کا، یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، چاہے جتنا بھی بڑا ہو، یا آپ سے سنیں کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پرسنلی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مولانا یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی اللہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، کہ اللہ اتنے کریم ہیں؟ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت میں اللہ تسلی دے رہا ہے سبحان اللہ، میں رحمان ہوں رحیم، پھر ریپیٹ کرتا ہے، پہلے اپنے رب ہونے کو بتاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ، تو پالنے والے کے اندر محبت ہوتی ہے تو پالتا ہے۔ ماں کیوں راتوں کو اٹھتی ہے اور بار بار کھلاتی ہے؟ تو رب ہونا محبت۔ پھر الرحمن الرحیم، پھر اللہ کے 99 نام ہیں جو ہمیں اللہ کے ویسے تو اللہ کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، ہمارے نبی نے ایک مجلس میں 99 نام گنے، ترمذی میں ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، اس میں صرف ایک نام ہے غصے والا، صرف ایک، المنتقم، بس باقی کسی نام میں اللہ کے غضب کا کوئی اظہار نہیں۔ تو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ مجرمین کو کون پکڑے گا، لیکن اس منتقم کو میرے نبی لائے کیسے ہیں؟ یہ کیا کمال ہے! یہ ایک دن پڑھتے پڑھتے میری بات سمجھ میں آئی، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ یہ پنجہ ہے نا، اس کو سمجھو چھری ہے، ادھر سے بھی کور ہو جائے ادھر سے بھی کور ہو جائے جی، تو قوت ختم ہو گئی۔ جی، تو یہ ہے المنتقم، ادھر ہے البر التواب، نیکی کو قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، اپنے بندوں پہ رجوع کرنے والا، الرؤوف مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا، دو ادھر بیچ میں ہے المنتقم۔ تو اس کو میرے نبی نے اللہ کے انتقام کی صفت کو رحمت کی صفتوں میں ایسے چھپا دیا۔ یہ میں نے حج پہ بیان کر رہا تھا تو سہیل احمد بھی بیٹھا تھا، وہ اتنا رویا اس بات پر، اتنا رویا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حج پہ ہم اس کا قافلہ الگ تھا، میں وہاں بیان کرنے گیا تھا۔ پھر عرش کے اوپر اللہ نے ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندہ یا بندی اتنے گناہ کر کے یہاں سے لے کر آسمان تک پہنچا، اکٹھا کرو ساری کائنات کو، جانوروں کو بھی انسان بنا دو، مچھلیوں کو بھی، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، پتنگوں کو، پروانوں کو، جراثیموں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، چوپایوں کو، پرندوں کو، سب کو انسان بنا دو اور قیامت تک عمر دے دو اور طاقت دے دو گناہ کی، کرو بھائی، تو یہ تو سورج تک بھی نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا آسمان تک پہنچا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، سارے معاف کر دو، فلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں کہ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم برے بن جاؤ مجھے نقصان کوئی نہیں، تم اچھے بن جاؤ مجھے نفع کوئی نہیں، تو لہذا مجھے معاف کرنا۔ بلکہ اور عجیب حدیث یاد آئی، اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا، میں تو پتہ نہیں کب سے بھولا ہوا تھا۔
میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے لولا تذنبو، اگر تم خطاؤں سے پاک ہو جاؤ، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں اٹھا دے گا، اپنے پاس بلا لے گا، ویاتی بقوم، اور ایک قوم پیدا کرے گا جو یذنبون ویبکون ویستغفرون فیغفر لهم، جو اگر خطائیں کریں گے پھر اللہ کے سامنے روئیں گے پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں موت دے دے گا، جنت میں رہے، ایک قوم لائے گا جو گناہ کریں گے پھر روئیں گے پھر معافی مانگیں گے پھر اللہ انہیں معاف کرے گا۔ تو لہذا اللہ کی رحمت کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ 100 حصے کیے جائیں، میرے نبی نے مثال دی تو اللہ نے ایک حصہ زمین پہ اتارا، 99 آخرت کے لیے رکھیں۔ وہ ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے بلی بچوں کو اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہے، چوہا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو 99 جب قیامت کے دن کھولے گا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ معاملہ بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ سے ہے معاملہ، جہاں اثر سے پاک ذات۔ باپ بیٹے میں مقدمے بازیاں چل رہی ہیں عدالتوں میں، دیکھو جی سگے بھائیوں میں چل رہی ہیں، دیکھو چونکہ اثر ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ اثر سے پاک ہے۔ کہا شیطان نے جب نکالا نا تو انہوں نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تو نکالا نا تو نے، ایسی دنیا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جتنے کر لیں جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ، ہمیں تو اپنے رب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کتنا کریم ہے۔ تو ایک دفعہ یا اللہ کہتے ہو 70 دفعہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی۔ کوئی ماں میں طاقت ہے کہ وہ بیٹا پکارے تو ماں کہے لبیک 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 یا بنیہ؟ وہ ایک دفعہ کہو یا اللہ تو آسمان گونج اٹھتا ہے لبیک 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 یا عبدی۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ من یحاسبنا یوم القیامہ؟ آپ نے کہا اللہ، نے کہا بخن 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 کا مطلب ہے موجاں ہی ہو گئی ہیں، موجاں۔ یہ اس کا ترجمہ میں پنجابی میں کرتا ہوں، ویسے تو واہ 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 واہ، موجاں ہی ہو گئی ہیں موجاں۔ آپ نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کڑی گل تو آخر ہیں موجاں ہو گئی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لیے تو چھوڑ دیتا ہے، پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا۔ تو معاملہ تو اللہ سے، اللہ واقعی غفور الرحیم ہے۔ لوگ بیان نہیں کرتے اس لیے میری بات پہ اعتبار نہیں کرتے، الٹا مولوی کہتے ہیں یہ لوگوں کو گناہ پہ دلیر کر رہا ہے۔ میں تو اللہ کی محبت کے قریب کر رہا ہوں۔ اچھا یہ سوال بھی ہوتا ہے وہ میں بیچ میں ویسے ذیلن یاد کر دوں، آپ جب یہ رحمت بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے گناہوں پہ دلیری پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے آپ پہ؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اللہ، کہ میں قرآن بیان کروں اور اس کا نتیجہ غلط ہو، سبحان اللہ، اپنے نبی کا فرمان بیان کروں اور اس کا نتیجہ غلط ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، اللہ کو تھانے دار کی شکل میں دکھانا یہ طریقہ غلط، واہ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کو بھگانے والی بات۔ جب میں کالج پڑھتا تھا یا اسکول تو اللہ کی قسم ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے جب دوسری اذان شروع ہوتی تھی، جمعہ بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا، لیکن جب دوسری اذان کے لیے آواز شروع ہوتی تھی تو ہم بھاگ کے مسجد کو جاتے تھے کہ کان میں کوئی الفاظ نہ پڑے، کیونکہ سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے میں
بیرا رکا ہوا تھا تو ایک بس آ کے رکی، یہ نئی کوسٹ بڑی، تو ڈرائیور آ گیا کہ حضور پہلے میں اپنے پیر صاحب کے بیان سنتا تھا تو اس سے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم پکے جہنمی ہیں، کسی نے مجھے آپ کی کیسٹ دی، میں نے چند سنے تو مجھے لگا کہ میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں، تو اس کے بعد سے میری گاڑی میں آپ کی کیسٹیں چل، وہ کیسٹوں کا زمانہ تھا، اس کے بعد سے میری گاڑی میں آپ کی کیسٹیں چلتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت میں کیسے، قرآن تو پڑھ لیں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ربک، ربکم نہیں، ربک، ایک ایک کو اللہ کر ربک، ترجمے تیرا رب، طیب تیرا رب، علی تیرا رب، یوسف تیرا رب کیسا ہے؟ الغفور، بہت بڑا معاف کرنے والا، ذو الرحمہ، رحمت رحمت۔ اگر تو ظالم ہے تو تیرا رب غافر ہے، اگر تو ظلوم ہے، درجہ بڑھ گیا نا، تو تیرا رب غفور ہے، اگر تو ظلام ہے تو تیرا رب غفار ہے۔ کس طرح میں اور بیان کروں، میں تو خود نشے میں چلا جاتا ہوں اس کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے۔ یہیں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے، پرانی بات، کہا جی نہ کبھی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ جمعہ پڑھا تھا، نہ عید پڑھی تھی، 2 روزے رکھے تھے، شراب پی کے افطار کیے تھے، اور ہمیں یقین تھا ہم دوستی ہیں، لہذا جو مزے کرنے ہم نے یہیں کرنے ہیں۔ ایک دفعہ گاڑی میں ہم 4 دوست کٹھے تھے تو ہمارا ایک 5واں دوست بیٹھا، انہوں نے کہا یار کیسٹ تو سن لو، کیسٹ کا زمانہ، تو انہوں نے لگا دی، تو اس میں ہم نے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک چلے جائیں، توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہنے کہ جی اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور ہو۔ اس دن ہم نے توبہ کی، اس کے بعد سے آج تک نہ نماز چھوڑی ہے، اور یہ عید کے بعد کا واقعہ ہے، نہ ہم نے روزہ چھوڑا ہے، نہ تراویح چھوڑی ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ شراب پی ہے، سب چیزوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تو ہے ہی کریم۔ سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا، چونکہ واحد سورت ہے جو الرحمن سے شروع ہوتی ہے۔ الرحمن، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت یہ 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ لیکن اب لوگ نہ اللہ کی کو جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ممبر سے عام طور میں سب کے نہیں کہتا ہوں لیکن عام طور سے ڈراوا دھمکاوا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قیامت کے دن 2 آدمیوں سے اللہ کہے گا چلے جاؤ جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا، مجرم ہوں گے، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، ہوں گے ایمان والے، چلو دونوں کو واپس بلا لے گا، پوچھے گا تو دوڑ کیوں لگا رہا تھا، آگے آگ نہیں نظر آ رہے؟ کہہ گئے یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، میں نے کہا چلو آج مان لوں، شاید آج ہی میرا کام بن جائے۔ اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ تیری رحمت کو بہت سنا تھا تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ ابھی واپس بلا لے، کہ جاؤ دونوں جنت میں۔ یہ رخ تو کوئی بتاتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جہنم بیان کی ہے، اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں، چونکہ آخر مجرموں کی بھی تو ایک پوری قوم ہے، ان کے لیے اللہ نے دھمکایا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے، لیکن جس طرح رحمت بیان کی ہے ایسے غضب بیان نہیں کیا اللہ کی قسم۔ یہ ایک آخری بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، جی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ظاہر میں ترجمہ یہ ہے میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔
اردو میں کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑا سا عربی میں دیکھو، 90 بار بار بتانا ہے میرے نبی، ایک دفعہ نہیں، 90 باب تفعیل ہے جس میں تکرار ہوتا ہے، جی بار بار بتاؤ، انی، میں، یا متکلم، جی انا ضمیر متکلم، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود الغفور ہوں اور رحیم ہوں، ٹھیک ہو؟ اب عذاب بتانے لگے ہیں، یہاں 90 نہیں آیا، اس کو اس کے تابع کیا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي، انی اور ان عذابی، اور میرا عذاب، میں نہیں، میرا عذاب، مضاف مضاف الیہ ایک نہیں ہوتا، کتابی، قلمی، سیارتی، میری گاڑی، میرا قلم، میری کتاب، کتاب اور ہے، طارق جمیل اور ہے، گاڑی اور ہے، طارق جمیل اور ہے، تو مضاف مضاف الیہ ایک نہیں ہوتے، جدا ہوتے ہیں، تو عذابی، میں اور ہوں، میرا عذاب اور ہے۔ اللہ اللہ نے کہیں معذب کہا ہے کہ میں معذب ہوں، غفور تو کہا، اور کتنی خوبصورت، یہ ظالم ہے تو غافر کی صفت آئے گی، ظلوم اس سے زیادہ تو غفور اس سے زیادہ، ظلام اس سے زیادہ تو غفار اس سے زیادہ، تو ان عذابی، اور میرا عذاب، عذاب اور اپنے آپ کو جدا کر دیا، پھر ہوا غائب کر دیا، انا سامنے، غائب اور حاضر کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک ہوا، او عذاب، وہ عذاب علیم ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ رحمت اور غضب کو اس نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو اب چونکہ وہ گہرائی سے قرآن کا مطالعہ نہیں ہے تو ماحول بن گیا ہے ڈرانے دھمکانے کا۔ تو اللہ تو کریم ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم اچھے انسان بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سورہ رحمان میں جہنم کی تفصیل میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 7 دفعہ آیا ہے، 7 دروازے ہیں۔ جنت الفردوس کے بیان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ آیا ہے۔ جنت کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، دوزخ کو چھوٹا بنایا ہے، اور پھر کتنوں کو معاف کر کے نکال کے جنت میں ڈالے گا جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ بہت، جیسا گمان کرو گے ویسا وہ تمہارے ساتھ گمان کرے۔ کتنی مجھے اداکارائیں اور ایروسسیں اور اس طرح قسم کے غفلت میں ڈوبی عورتیں مرد، خیر جی مولانا آپ کے بیان سن کر ہمیں بھی جنت کی امید لگ گئی۔ تو اللہ کو بولنے کا تو اللہ نے سب سے پہلے یہ مجھ سے یہ بات شروع کروائی، لیکن نبی کی تعریف، اہل بیت کی، سب یہ پورا ایک نسخہ ہے، اس کو اللہ نے مجھے مکمل بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا بزرگوں کے جھوٹے سچے واقعات سناتے رہتے ہیں، چونکہ آج جتنے بھی یہ اولیاء کرام کر کتابیں ہیں جی بے سند ہیں، کس کی سند کوئی نہیں، تو سند کے بغیر تو کوئی چیز بھی معتبر نہیں، یا ان سے متاثر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اس کا رسول سے دل جڑے، یہ اصل بات۔